قبلہ ایک مولوی ہے، اس کا نام ہے عبداللطیف صفدر، جس سے آپ مناظرہ کر چکے ہیں۔ ان کا آپ پہ اعتراض ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کی بیعت کر دی، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ تقیہ کے اوپر مبنی ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا تھا تو اس سے شیعہ مذہب کے مطابق امام کو شجاع ہونا چاہیے، تو اس سے مولا کی شجاعت کے اوپر حرف آتا ہے، تو آپ کا اس کے متعلق کیا جواب ہے؟ دیکھیں یہ جو بیعت کی ہے نا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی دیکھیں نا، اگر آپ صوبہ سرحد میں ہے نا، آپ پاکستانی ہیں، آپ جاتے ہیں پاکستان کی صوبہ سرحد میں، طالبان آپ کو پکڑتے ہیں نا، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ طالبان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا آپ فوج کو مانتے ہیں، آپ کیا کہیں گے بھائی؟ اب مجھے بتاؤ، آپ کیا بتائیں گے لوگ اس کو؟ ہم کہیں گے مانتے ہیں، جان بچانے کے لیے تو کہنا پڑے گا کہ مانتے ہیں۔ یہ بہادری نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے بچے ہیں، فرض کریں آپ کے 4-5 بچے ہیں، گھر میں منتظر ہیں آپ کے نا، آپ جاب سے جا رہے تھے گھر کی طرف پشاور میں، وہاں سے اتفاقی طور پہ طالبان کے گروہ نے آپ کو روک لیا بھائی، کسی روڈ پہ، کسی سائڈ سڑک پہ، ٹھیک ہے نا بھائی، آپ بتاؤ فوج کو مانتے ہو طالبان کو مانتے ہو؟ آپ کہیں گے میں بہادر ہے جی، میں فوج کو مانتا ہوں، اسی وقت آپ کو گولی ماریں گے نا، چلیں یہ فوج کو مانتا ہے، یہ بہادری ہے یا یہ حماقت ہے؟ اور بھائی اگر یہ کوئی کہتا ہے بہادری ہے، اگر کوئی شخص آپ سے کہہ دے کہ بھائی، یا کوئی کہہ دے کہ مثلا آپ جاتے ہیں ہندوستان، ہندو مسلم، یہ خود مولوی صفدر جائے ہندوستان، ہندو مسلم کا وہاں پہ رائٹس ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، کسی ہندو نے اس کو پکڑ لیا بھائی، تو بتا رام کو مانتا ہے یا اللہ کو مانتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ اس کو پکڑ لیا، اب اگر کہتے میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے منہ میں تیل ڈالیں گے اور اس کو سگریٹ لگا کے دیکھیں گے بھائی، آہستہ آہستہ یہ جل جائے گا نا، اس طرح تو نہیں ماریں گے گردن قلم کر دیں، اس طرح نہیں مارتے ہندو کیسے مارتے ہیں مسلمانوں کو پکڑ کے؟ وہ تو اس کے منہ میں تیل ڈالیں گے پہلے، پھر اس کے تیلا جلائیں گے نا، پھر تاکہ یہ آہستہ آہستہ وہ جلے۔ اب مولوی صفدر کیا کہے گا؟ کہتا ہے جی میں رام کو مانتا ہوں۔ اب کیوں نہیں کہے گا؟ کیوں کہتا ہے جی دیکھو میرے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں منتظر ہوں، اب میں یہاں پہ کہہ دوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ کس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس کا فائدہ تو کسی کو نہیں۔ اچھا ایک منٹ میں آپ کو کچھ روایات بتاتا ہوں، دیکھیں یہ خود کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھیجا ہے اس بادشاہ کے پاس، ٹھیک ہے نا، کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ زنا کرے، اور بھائی تم تو انبیاء سے کیا نسبت دیتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، وہاں پہ تو قتل وتل کا بھی کوئی دھمکی نہیں ہے اس روایت میں۔ ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ یزید نے جب مدینہ پہ حملہ کیا واقعہ حرہ کے بعد، اس نے سب لوگوں سے بیعت لیا تھا اسی پر کہ یہ اس کے غلام ہے۔ یہ ملاحظہ کریں، میں مختصار کے ساتھ دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری، جلد نمبر 14، چھاپ دارالفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ صفحہ نمبر 453 میں یہ واقعہ حرہ کے ضمن میں نقل کرتا ہے۔ وَأَخْرَجَ أَبُو بَكْرٍ، یہ اس کے احادیث روایات بہت زیادہ ہیں، میں ایک سند دکھاتا ہوں باقی نہیں دکھاتا۔ وَأَخْرَجَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى جُوَيْرِيَّةَ بْنِ أَسْمَةَ، صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ معاویہ لما احتضر دعا یزید، معاویہ کی جب وفات ہوئی ہے، وفات سے پہلے اس نے یزید کو بلایا، ان لک من اہل المدینہ یوما فان فعلوا فرمهم بمسلم بن عقبہ فانی عرفت نصیحتہ، جب مجھے پتہ ہے کہ مدینہ والے آپ کے خلاف آپ کو نہیں مانیں گے، مدینہ والوں کے ساتھ آپ کا ٹربل ہوگا، پرابلم ہوگا، ٹھیک ہے نا، جب یہ ہو جائے تو میرا ایک دوست ہے مسلم ابن عقبہ، اس کو آپ نے فوج سنبھالنا ہے۔ اور یہ مسلم ابن عقبہ کون ہے؟ مسلم ابن عقبہ ایک صحابی ہے، یہ صحابی کو آپ نے، معاویہ کی وصیت ہے کہ مدینہ والوں سے نمٹنے کے لیے اس کو بھیجنا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے 3 دن تک زنا بالجبر کرایا مدینہ میں، سب لوگوں کو، جو 3 دن تک جس کو، یعنی فوج کو آزادی تھی کہ جس کو قتل کرنا ہے قتل کرو، عورتوں کے ساتھ تم زنا کرو اور ان کا مال اٹھا دو، لوگوں کا مال جو وہ 3 دن تک یہی تو ہوتا رہا۔ یہ لوگ اپنے گھوڑے لے کے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد ممبر اور روضے کے درمیان، گھوڑے وہاں پہ پیشاب کر رہے ہیں، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں مسجد میں، نہ اذان ہو رہی نہ نماز ہو رہی ہے، وہ عورتوں کے ساتھ 1000 عورتیں ان کے مختلف کتابوں میں موجود ہیں، عورتیں جو بکر تھیں، جن کا غیر شادی شدہ، ان کے بچے پیدا ہو گئے واقع حرہ کے بعد، سب زنا سے، یزید کے فوج سے۔ اور اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ واقع حرہ ہونے سے پہلے جب وہ مدینہ والوں نے بغاوت کیا نا یزید کے خلاف، تو یہ بنی امیہ والے مدینہ سے بھاگ گئے، تو ان کا جو بڑا تھا، بزرگ تھا، وہ مروان تھا۔ مروان جو ہے مولا امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ہم تو بھاگنے پہ مجبور ہیں، ہم مدینہ والے تو ہمیں قتل کریں گے، تو ہمارے بیوی بچے آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو مولا نے ان کے بیوی بچوں کو پناہ دیا تھا کہ آپ لوگ جا رہے ہو، چل بیوی بچے ادھر چھوڑ دیں۔ تو اس کے شکریہ کے طور پر جب مسلم ابن عقبہ آیا، مدینے میں تہلکہ مچایا، اس نے، مسلم ابن عقبہ نے، وہ بھی صحابی تھا، اسی صحابی کے زیر نگرانی یزید نے مدینہ والوں کو میس ریپ کیا ہے، پوری طرح ریپ کیا نا، قتل کیا صحابیات کا۔ تو اس نے اس کے شکریہ کے طور پر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے زیادتی نہیں کی، بے حرمتی نہیں کی۔ اچھا
اب مزید پڑھتے ہیں، پھر میں آتا ہوں اس کی طرف کہ یزید نے کیسے وہ یہ جو کہہ رہے ہیں مولوی صفدر، پھر کہتے ہیں وذالک، مجھ سے اچھا نام مولوی کا مجھ سے نام غلطی سے بدل گیا. عبد الطیف صفدر کہہ رہے ہیں نا، عبد الطیف کہہ صفدر. رہا تھا. اچھا عبد الحلیم اس کا تو میں نے جواب دیا نا انگلش میں، انگلش میں اسپیچ ہے اس کا جواب دیا. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فلما كان من خلاف عليه ما فأباح ثلاثا ثم دعاهم إلى بيعة يزيد وأنهم أعبد له قن في طاعة الله ومعصيته. یہ صحابی جلیل جنت، سب صحابی جنتی، اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. مسلم ابن عقبہ جب مدینے میں آیا نا، یہ خود حافظ ابن حجر کا کہتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ اس نے یزید کے لیے بیعت لیا مدینہ والوں سے کہ تم سب چاہے یزید گناہ کا حکم دے، چاہے معصیت کا حکم دے، چاہے طاعت کا، تم سب اب کے ابھی عابد قن ہو، عابد یعنی خالص اس کے غلام ہو. تو یہ ان کے روایات میں موجود ہے. اچھا جو روایت شیعہ ہے، شیعہ روایت ہے، اس کو پوری طرح سے پڑھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا پوری طرح سے پڑھیں تو اس کا یہ جواب ہے بھائی، میں آپ کی خدمت میں دکھاتا ہوں. یہ ہے الروض من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جزء الثامن. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ معاویہ جب یزید بن معاویہ جب مدینہ داخل ہوا ہے اور وہ حج کے راستے پہ جا رہا تھا، فبعث الى رجل من قریش، تو اس نے قریش کے ایک آدمی کو بلایا، فاتاہ، پر اس کو وہ قریش کا آدمی آیا. اب وہ کون ہے یہ نہیں کہتا وہ شیعہ ہے، یہ عبد اللطیف صفدر کہہ رہا ہے کہ یہ شیعہ تھا. یہ جھوٹ ہے کہ یہ شیعہ تھا یا امام علیہ السلام کا صحابی تھا، اس طرح کوئی ذکر نہیں. قریش کا ایک آدمی تھا. اس نے اس سے کہا یزید اتقر لی انک عبد لی، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تم میرا غلام ہو؟ ان شئت بعتک و ان شئت استرقیتک، میں چاہوں تو تجھے غلام بنا دوں اور چاہوں تجھے بیچ دوں. تو اس نے کہا کہ نہیں جی میں ایسا اقرار نہیں کرتا، میرے باپ تیرے باپ سے کم نہیں ہے اور میں تجھ سے کم نہیں ہوں، میں کیوں ایسا اقرار کروں؟ تو اس نے کہا کہ ان لم تقر لی واللہ قتلتک، یزید نے کہا خدا کی قسم میں تجھے مار دوں گا، اقرار کر لے، جان بچا دے اپنی. اس نے کہا کہ تو نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، مجھے قتل کرنا تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تو یزید نے حکم دیا جلاد کو مارو اس کو مار دیا. ثم ارسل الى علی بن الحسین علیہ السلام، پھر اس نے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا. تو اس کے مولا جب آئے تو اس کے ساتھ اس نے وہی طرح بات کی، مثل مقارت للقرشی، جیسے اس قریشی والے آدمی سے بات کی اسی طرح بات کیا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تم میرے غلام ہو، چاہے میں تجھے بیچ دوں، چاہے میں تجھے اپنے پاس رکھوں، غلام رکھوں. تو مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا یہ بیعت نہیں ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں بیعت ہے، بیعت نہیں ہے، اقرار کی بات ہو رہی ہے، سمجھ میں آئی نا، لفظ بیعت نہیں ہے. ارأیت ان لم اقر لك الیس تقتلنی کما قتلت الرجل بالامس، امام علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں یہ اقرار نہ کروں کیا تو وہی نہیں کرے گا جیسے تو نے کل اس آدمی کے ساتھ کیا اس کو قتل کیا؟ فقال یزید لعنہ اللہ بلا، یزید نے کہا کہ جی ہاں میں قتل کروں گا. فقال له علی بن الحسین علیہ السلام، تو امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام نے توریہ کیا ہے. یہاں پہ توریہ دیکھیں، توریہ قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے. قال قد اقررت لك بما سألت، میں اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ سے مانگا ہے. انا عبد مکرہ، میں عبد ہوں جس کو مجبور کیا گیا. انا عبد، میں لیکن نہیں فرما میں تیرا بندہ ہوں. یہ جو ہے نا توریہ، انا عبد مکرہ، میں اللہ کا بندہ ہوں جس کو کیا گیا ہے مجبور کیا گیا ہے. فإن شئت فأمسک، اگر تو چاہتا ہے تو پکڑے رکھ نہ کہ مجھے پکڑے رکھ، اپنے غلاموں کو پکڑے رکھ. توریہ اسی طرح ہوتا ہے بھائی، آپ ایک الفاظ بولتے ہیں، سامنے والا کچھ سمجھتا ہے، آپ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے. وإن شئت بع، اور اگر تو چاہتا ہے تو بیچ دے. توریہ کی مثال مسلم میں، بخاری میں، قرآن مجید میں بہت ہے. اچھا فقال له یزید لعنہ اللہ اولا لک، یزید نے اس جواب دیا کہ یہ آپ نے بہترین کام کیا، یہ جو عقل بندی کا آپ نے کام، یہ بہترین کام کیا. حقن تدمک، آپ نے اپنی زندگی بچائی ہے. ولم ينقصك ذلك من شرفك، اور اس سے آپ کی شرافت میں، آپ کے عزت نفس میں کوئی کمی نہیں آئی. اب دیکھو نا بہادری، دیکھو عزیز، بہادری اس طرح نہیں ہے کہ اگر مثلا ایک پاگل آیا، ایک آدمی پاگل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، طاقتور بھی ہے، وہ آپ کو مار بھی دے گا، ٹھیک ہے نا. وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے 50 روپے دے دو، وإلا میں آپ کو ماروں گا. تو آپ اگر اس کو 50 روپے دے دیں تو وہ چلا جائے گا اپنی طرف. اگر آپ کہہ دیں کہ میں 50 روپے نہیں دیتا کیونکہ میرا حق ہے، میں تجھے کیوں دوں، تو وہ سوچے گا نہیں کہ آپ کو چاقو سے مارے گا. یہ بہادری نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نہیں دیتا، تو پاگل ہے، نکل جا یہاں سے. بہادری یہی ہے، عقل مندی یہی ہے کہ اس کو 50 روپے دے دے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ابھی آپ کہہ دو نا میں بہادر ہوں. ہندوستان میں جب فسادات ہو رہے ہیں نا ہندو مسلمان کا، وہ آپ کو پکڑ لیں کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہے، کہہ دو میں مسلمان ہوں،
میں بہادر ہوں، میں مسلمان ہوں. بھائی آپ کے بچے ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کی بیوی ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں گھر پہ کہ آپ ابا کب آ رہے ہیں. آپ ادھر بہادر بنے، ان دونوں نے آپ کو قتل کیا، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ بہادری یہی ہے؟ بہادری یہ نہیں ہے بھائی، یہ بہادری یا حماقت ہے. عقل مندی یہ ہے کہ بھائی آپ تھوریا سے کام لے لیں، اپنا جان چھڑائیں، اپنے گھر چلے، جھوٹ بھی نہ بولیں، جھوٹ بھی نہ بولیں. اب اس سے آپ کے عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ بیوقوفی ہے. بہادری میں اور حماقت میں فرق ہوتا ہے. جو بلا وجہ اپنے آپ کو مرواتا ہے، یعنی جو بلا وجہ اپنے آپ کو مرواتا ہے، بلا وجہ آپ کو قتل ہو جاؤ کسی احمقانہ وجہ، یہ بہادری نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ مثلا اگر کہاں پہ خطرہ ہے، آپ میدان جنگ آپ بھاگ نہ جائیں نا، یا مثلا یہاں پہ کوئی ایسے الفاظ ہوں کہ امام علیہ السلام یزید سے ڈر گئے، بھائی خوف لرزہ ان پہ طاری ہو گیا، پھر کہہ دیں کہ بھئی شجاعت نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ یہاں پہ تو نہیں ہے نا. جو الفاظ یہاں پر ہیں، دیکھیں اگر امام علیہ السلام کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں مانتا، قتل ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا؟ امام علیہ السلام، پھر امام علیہ السلام دیکھیں، امام علیہ السلام لوگوں کے لیے نمونہ ہے. دوسرے شیعہ نے بھی ان کے نقش قدم پہ عمل کرنا ہے. دوسروں سے جب یہی عہد لے لیں کہ بھئی آپ یزید کو مانتے ہو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں مانتے، لعنت ہے یزید پر، سب قتل ہو جاؤ جی، کیونکہ مولا تو قتل ہو گئے. اسی جواب ہم نے بھی وہی ان کا اتباع کرنا ہے نا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ شجاعت نہیں ہے. شجاعت کا امتحان اس طرح نہیں، یہ حماقت ہے. یہ شجاعت اور حماقت میں فرق ہے، وہ بہت واضح ہے. شجاعت ہاں یہ ہے کہ بھئی آپ میدان جنگ میں عثمان کی طرف بھاگ جائیں، ٹھیک ہے نا، جہاں لڑنے کا مقام ہو، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی لوگوں کا سر قلم ہو رہا ہے، لوگوں کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے وعدے دیے تھے کہ میں جنگ کروں گا، وہاں سے آپ ابو بکر عمر عثمان کی طرف بھئی پیر دبا کے دباؤ، بھاگ جاؤ بھئی. وہ بزدلی. خدا حافظ.